الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. معزز ناظرین، حاضرین، دوستو، آج کی درس کے لیے جو ہم نے آیات تلاوت کی ہیں سورہ زمر کی، ان میں اللہ رب العالمین نے اپنے دین کی سچائی کو بیان کیا ہے، اور جو لوگ اس سچائی کا انکار کرتے ہیں ان کو سب سے بڑا ظالم قرار دیا ہے. اور ظلم کی وجہ یہ ہے کہ رسول سے بہتر، رسول سے پارسا، رسول سے سچے لوگ اس دنیا میں نہیں آئے. ان کا پیغام وہ تھا جو اللہ رب العالمین نے ان کو دے کر دنیا میں بھیجا. انہوں نے جو بھی کچھ کہا دنیا والوں سے وہ اللہ کی بات تھی، جس سے سچی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے. لیکن جن لوگوں نے اس کو نہیں سمجھا اور اس کا انکار کیا، اس کی تکذیب کی، تو حقیقت میں انہوں نے اللہ پر جھوٹ کا، رسول پر جھوٹ کا الزام لگایا. گویا انہوں نے رسول ہی کو صرف جھوٹا نہیں کہا بلکہ اللہ کو بھی جھوٹ کہا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ. اس آدمی سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹا الزام لگائے، جو اللہ کے سلسلے میں جھوٹی بات کہے اور سچے دین کے آ جانے کے بعد اس دین کی تکذیب کرے، اسے بھی جھٹلائے. الیس فی جہنم مثوی للکافرین. کیا ایسے ظالم کفار کے لیے جہنم ٹھکانہ نہیں ہے؟ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اس کے بعد اللہ نے اس دین، رسول کے لائے ہوئے پیغام، رسول کے لائے ہوئے سچے دین کو ماننے والوں کو خوشخبری سنائی ہے، ان کے تقوی طہارت کا اعلان کیا ہے. فرمایا والذی جاء بالصدق، اور جو اس سچے دین کو لے کر آیا اور اس کی تصدیق کی، وصدق بہ، اور اس کی تصدیق کی، یہی لوگ حقیقت میں متقی، پارسا، نیک ہیں. لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ. اس کے بعد ان کو خوشخبری سنائی کہ جب یہ لوگ اس دنیا میں چاہے کمزور ہوں، اس دنیا میں چاہے جھٹلائے جا رہے ہوں، اس دنیا میں چاہے ان کو کوئی عزت نہ ملے، ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، لیکن ان کے لیے اللہ کے ہاں سب کچھ ہے. لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ. ایسے لوگوں کے لیے اللہ، ان کے رب کے پاس، ان کے پروردگار کے پاس وہ تمام چیزیں ہیں جو وہ چاہیں گے، جو وہ چاہیں گے. گویا عیش و آرام کی زندگی ان کے لیے اللہ رب العالمین کا انہی کے لوگوں کے لیے ہے. اسی لیے فرمایا ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. نیکوکاروں کا یہی بدلہ ہے.
لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا ویجزیہم اجرہم بأحسن الذی کانوا یعملون۔ کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے برے اعمال کو ان سے دھل دے، ان کے برے اعمال کو، ان سے اگر کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو ان کو معاف کر دے، ان کو دھل دے، اور جو نیک اعمال انہوں نے کیا ہے اس کا بہترین بدلہ ان کو عطا فرمائے۔ پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے کفار کے طریقے کی وضاحت کی کہ رسول ان کے پاس سچا دین لے کر آئے، سچی بات لے کر آئے، اللہ کا پیغام لے کر آئے جو سارا کا سارا سچا، لیکن اس سچائی کا انہوں نے انکار کیا اور اس کے الٹا اللہ کے اوپر بہتان لگایا، اللہ کی طرف غلط باتیں منسوب کی، یہ کہا کہ اللہ کی اولاد ہے، یا کہ اللہ کا شریک بنایا، یا یہ کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو کہا یہ سارا جھوٹ، اور اللہ کے سلسلے میں جو جھوٹی بات کہے اس سے بڑا جھوٹا کون ہوگا۔ اور پھر سچی بات آنے کے بعد یہاں سے اللہ نے اپنے دین کو صدق، سچائی کے لفظ سے تعبیر کی، اس لیے کہ دین مکمل سچائی پر ہے، اور اسی سے سچائی، راز بازی، صداقت جسے ہم کہتے ہیں، اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ یہاں یہ بات آپ کو بتلا دیں کہ سچائی کا تعلق، صداقت کا تعلق صرف زبان سے نہیں ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس چیز کی طرف نشاندہی کی ہے کہ سچائی کا تعلق تینوں چیز سے، عقیدے سے بھی، یعنی ہمارے دل و دماغ سے بھی، باطنی جو عمل کہتے ہیں اس سے بھی، اور اسی طرح زبان سے بھی، جو ہم کچھ زبان سے بولتے ہیں، زبان سے جو کچھ ہم کہتے ہیں، چاہے کسی دوسرے کے بارے میں، چاہے دین کے بارے میں، جو کچھ زبان سے جو بولتے ہیں، اس سے بھی سچائی، صدق کا تعلق ہے، اور اسی طرح عمل سے بھی صدق کا تعلق ہے۔ سچائی کا تعلق عمل سے بھی ہے کہ عمل میں ہم سچے ہوں، زبان سے جو، دل سے جو ہمارا عقیدہ ہے اسی کے مطابق ہم زبان سے بھی کہیں، اور اسی کے مطابق ہم عمل سے بھی، اسی کے مطابق ہم عمل بھی کریں۔ اگر دونوں میں تضاد ہو تو یہ منافقت کہیں ہوگی، کہیں ریاکاری ہوگی، اور کہیں اس سے بھی بڑا گناہ ہوگا۔ اور اسی لیے سچائی کے خلاف جو چیز ہے اس کو فسق فجور کی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ سچائی کو تمام نیکیوں کی بنیاد قرار دیا گیا ہے، اور جھوٹ کو تمام برائیوں کی بنیاد قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ جھوٹ، سچائی کے خلاف جو کچھ ہے وہ حقیقت میں تمام بری چیزوں سے لگا ہوا ہے، اور سچائی جو ہے وہ تمام بھلائی اور تمام تمام نیکی کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث کو یاد کیجئے، حضرت فرمایا ایاکم علیکم بالصدق، اپنے اوپر سچائی کو لازم پکڑو، صحیح سچا عقیدہ جو اسلام نے دیا ہے وہ عقیدہ اپنے اندر پختہ کرو، اس پر قائم رہو، اور زبان سے جو کچھ بولو سچ بولو، جو عمل کرو اس کی بنیاد سچائی ہو، جو سچائی کا اعتراف کیا ہے اسی سچائی کے مطابق عمل کرو، تمہارے قول اور عمل میں فرق نہ ہو۔ قول اور عمل کا فرق یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی کو لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو، کیوں ایسی بات کہتے ہو جو نہیں کرتے ہو؟ کیوں ایسی بات کہتے ہو جو لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں ایسی بات کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے؟ اللہ رب العالمین کے ہاں غیظ و غضب، سب سے زیادہ غیظ و غضب کی کام ہے کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ جو تم نہیں کرتے وہ کہو۔ سچائی کا تعلق اسی لیے آپ نے کہا کہ علیکم بالصدق، اپنے اوپر سچائی کو لازم پکڑو۔ فإن الصدق یہدی الی البر، کیونکہ سچائی
یہ ہر قسم کی نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ سچائی کا تعلق تمام نیکیوں سے ہے۔ سچے رہو گے تو نیکوکار رہو گے، اور نیکی یہ جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور کہا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ یہ فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے، اور فسق و فجور یہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ فسق و فجور یہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے، جہنمی بنا دیتا ہے۔ یعنی آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جو دین کی بھی سچی بات ہے ان کو بھی ٹھکرا دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں سچائی کو، صداقت کو تقویٰ کے ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن میں بہت ساری جگہوں پر اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ سچے ہیں یہی متقی ہیں، اور یہی نہیں، تقویٰ کا جہاں حکم دیا گیا وہاں صداقت اور راست بازی کا، سچائی کا حکم دیا گیا۔ یعنی زبان سے بھی آدمی سچ بات کہے اور عمل کے اندر بھی سچا ہو، کیونکہ عمل کے اندر آپ زبان سے جو کہتے ہیں آپ یہ نیت کر رہے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، اور ادھر جو نیت ہے اندر وہ ریاکاری ہے، تو اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا؟ اسی لیے ریاکاری کو شرک کہا گیا۔ تو سچائی یہ تقوی شعاری ہے، اسی لیے یہاں بھی کہا کہ جو لوگ سچائی کو اختیار کرتے ہیں، سچی بات کہتے ہیں اور سچائی پر عمل کرتے ہیں، حقیقت میں یہ متقی پرہیزگار۔ والذی جاء بالصدق، جو سچائی لے کر آیا۔ یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ اس سچے دین کو لے کر آئے، کچھ لوگ اس سے انبیاء مراد لیتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عام لوگ جو دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں، جو تقوی شعار ہیں، جو اللہ کے دین کو اپناتے ہیں، وہ سب مراد ہیں۔ بہرحال اس سے عام مفہوم اگر لیا جائے، ہر مسلمان جو اس سچائی پر ایمان لایا، اس کی دعوت دی، اس پر عمل کیا، تو اس کے اندر تمام انبیاء بھی داخل ہوں گے، تمام انبیاء بھی داخل ہوں گے۔ یہاں اس میں اللہ کی مراد یہی ہے کہ ایک طرف وہ کفار ہیں جن کے بنیاد جھوٹ پر ہے، جن کے عقیدے کی، جن کے عمل کی، جن کے بات کی بنیاد جھوٹ پر ہے، دوسرے طرف واحد مسلمان ہیں جن کی عقیدے، عمل اور جو کچھ زبان سے کہتے ہیں اس کی بنیاد سچائی پر ہے۔ دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے، اور اسی لیے اللہ رب العالمین سچائی کو اپنانے والے، سچائی پر عمل کرنے والے، سچی بات کہنے اور اس کی طرف دعوت دینے والے کو جنت کی بشارت دی۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس جو کچھ وہ چاہیں گے وہ ہے۔ اور پھر ایسے لوگوں کو نیکوکار اللہ نے کہا، ایسے لوگوں کو نیکوکار کہا، اور ان کے بارے میں کہا کہ دنیا میں انسانی تقاضے کی بنیاد پر ان سے کوئی غلطی بھی ہوئی، کوئی گناہ بھی ہوا، تو اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، ان کو گناہوں کو درگزر فرما دے گا، بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں بدل دے گا، اور جو کچھ بھی نیک عمل کیا ہے اس کا بہترین اجر اور ثواب انہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوکار بنائے، نیک کام کرنے کی توفیق دے، سچائی کو اپنانے اور سچائی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔